اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات جس نے مختلف طرح کی چیزوں کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمایا اور پھر ان چیزوں میں سب سے حسین چیز اس کو انسان کو پیدا فرمایا، اور وہی پاک ذات ہے جس نے انسانوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل کے اندر آج تک ان کا خیال گزرا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو کے اندر کائنات کی سب سے انوکھی اور منفرد مخلوق جسے حور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تخلیق کے حوالے سے ہم احادیث کے مطابق گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حوروں کے مطابق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حور کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے اور اوپر کا حصہ غفور کا ہے، اور ان کے بال سیاہ نور سے ہیں اور سیاہ نور کے ہی ذریعے سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے پیدا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا اور ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا فرماتے ہیں اور پھر ان پستانوں پر باقی بدن کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، حوروں کے پستانوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کے پستان اس طرح سے ہیں جیسے ابھرے ہوئے 2 گول انار۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر حور کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس کی پیشانی کو 14ویں کے حسین چاند کی طرح دیکھا ہے جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر تھی۔ اس کے سر میں 100 مینڈیاں تھیں اور ہر مینڈی سے دوسری مینڈی تک 1000 چوٹیاں موجود تھیں اور ہر چوٹی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھی اور موتی کا چاند سجایا ہوا تھا، اور جوہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑتی تھی اور جوہر کے ساتھ 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نمبر 2 پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص میری جیسی حور کا طلبگار ہو اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اور اس طرح کی حوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی جا کر اس کی خوشخبریاں سنا دیں۔ ناظرین محترم، جبکہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اس کی حوروں میں سے ایک بیوی اس کا استقبال کرے گی، چنانچہ وہ ایسے ہاتھ سے استقبال کرے گی کہ اگر کوئی انگلی بھی اس کی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو اس کے منہ سے سورج اور چاند کی روشنی مغلوب ہو جائے۔ اس کے بعد وہ حور اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرائے گی اور اس کی مسکراہٹ سے اتنا نور نکلے گا کہ جنتی لوگ جنت میں سجدے کے اندر گر جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی ہے۔ اور پھر حور جب آ کر اپنے خاوند سے لپٹے گی تو اس کے جسم سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو نکلے گی جو کہ جنتی کے ناک کے ذریعے سے اس کے پورے بدن میں داخل ہو جائے گی، اور پھر وہ خوشبو جنتی کے ناک سے کبھی نہیں نکلے گی۔ ناظرین محترم، حور اپنے جنتی شوہر کو ایسے بالوں سے ڈھانپ لے گی کہ اگر اس کے بالوں کی ایک لڑ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب کو خوشبو سے بھر دے۔ اس کے بعد وہ اپنے جنتی شوہر کو بوسہ دے گی اور اپنے ایسے ہونٹوں اور زبان سے بوسہ دے گی کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حور دنیا کے 7 سمندروں کے اندر تھوک جائے تو سارے کھارے سمندر اس کی تھوک کی برکت کی وجہ سے شیریں اور میٹھے ہو جائیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس بوسے کے نتیجے کے اندر جنتی آدمی کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حور کی وجہ سے شیریں اور میٹھا ہو جائے گا، اور پھر جب وہ اپنے شوہر سے جدا ہوگی تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے گی اور ایسی گفتگو کرے گی کہ اگر کوئی مخلوق اس کی گفتگو سن لے
تو سب نیک و بد اس پر فدا ہو جائیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حوریں اپنی طرف شوق دلانے والی ہوں گی اور نیچی نگاہیں والی ہوں گی، یعنی اپنی شوہروں کے علاوہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں گی، اور شوق دلانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو محبت اور پیار کرنے پر ہمیشہ ابھارتی رہیں گی۔ پھر جنتی جب ان کی پنڈلیوں کو دیکھے گا تو اس کی پنڈلیوں کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ اس کی ٹانگوں کو دیکھے گا تو اس کی ٹانگوں کا حسن اور نور اس کی پنڈلیوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سرین کا حسن عبور اس کی ٹانگوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کے سرینوں سے 1,00,000 زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب جنتی حور اپنے شوہر کو اپنی قربت کی طرف بلائے گی، چنانچہ جب انسان اس کے قریب ہوگا تو 70 سال اس سے قربت کرتا رہے گا۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ دنیا کی عورتوں سے بالکل مختلف اور الگ تھلگ ہے۔ نہ ہی وہ اپنے شوہر سے لڑائی اور جھگڑا کرے گی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ناپاکی والی بات ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کو دیکھے گی۔ اور یہ حوریں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ کن کاموں کی وجہ سے حوریں ملتی ہیں تو آئیں ان باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ وہ حوروں میں سے جس کو چاہے اپنے ساتھ لے جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اس کی حور عین کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس لوگوں کی ضرورت کی امانت خفیہ طور پر رکھی گئی اور اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس امانت کو واپس کر دیا، اور وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اور نمبر 3، وہ شخص جس نے ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد یعنی پورا سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ ان تینوں اعمال میں سے جون سا بھی عمل جتنی بھی مرتبہ کیا جائے گا اتنی ہی حوریں اس شخص کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم تمام انسانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں جانے کے لیے ہم وہ تمام اعمال کرتے رہیں کہ جن سے اللہ پاک ہمارا نام ان لوگوں کے اندر شمار کرے جن کی فہرست جنت کے لیے چنی جائے گی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور اسلامک سٹوریز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تھینک یو۔